ہمارے نبی نوح ایک پاک زندگی دے کر گئے، اس زندگی میں شادی کیسے ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے. وہ صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا کر گئے، روزے رکھنا نہیں سکھا کر گئے، حج کرنا نہیں سکھا کر گئے، یہ بھی سکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور باپ بن کے بھی دکھایا، خامن بن کے بھی دکھایا، بیٹا بن کے بھی دکھایا. اگرچہ آپ کو ماں باپ نصیب نہ ہوئے، 6 برس کی عمر میں ماں چلی گئی اور باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کوئی چلو یہ تھی ہوتا میری ماں ہی ہوتی. یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں. اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں فرض نماز. میں یوں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے، خود تو ملے نہیں نا، تو بتایا کہ یوں ہونا چاہیے. وہ جس کے لیے نماز بھی قربان کرنی ہو، انہی ماں باپ کے گریبان اولاد پکڑ کے کہ تو میرے واسطے آج تائیں بنایا کی، تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کی، پتر پیو نو پیاں تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا مرد عورت کے ملاپ کا، نسل سے بڑھنے کا. ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے. بدترین عمل 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے. 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے. ظالم بادشاہ، متکبر فقیر. متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے کہ مالک دے آگ سے بھی بندہ ڈرتے نہ ہوئے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. متکبر فقیر، بوڑھا ثانی جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا. یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے. تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13 2 کو طلاق دی. ملاپ سے پہلے، شب عروس سے پہلے نکاح ہوا طلاق دے دی. وہ ایک الگ داستان. 11 شادیاں، 4 بیٹیوں کی شادی، اپنے گھر میں 15 شادی. سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، افرا رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور جویریہ رضی اللہ عنہا، اور صفیہ رضی اللہ عنہا، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب. 6 قریش کی ہیں اپنے خاندان میں، 4 برادری کی ہیں خاندان سے باہر، 1 برادری تو باہر. ہمارے یہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، یہ برادری سے رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہر چکر ہو، باہر جکدی کی تھا کوئی نہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. قریش، یہ قبیلہ قریش کی سے اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ. ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4. زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا. حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہے، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں. ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا. تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لبے ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو.
سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے۔ عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہے، اما خدیجہ۔ آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں۔ اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا۔ آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال، تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے، اور بعض کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور ماریا قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا۔ 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی۔ اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں۔ دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے، تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے، اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی، اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی۔ سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیب میں سمجھا دی، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی، یہ حکم کی شادیاں تھیں۔ دیکھو نا، 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی۔ آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت وسیم جو حسین و قسیم ہوتا ہے۔ پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں، یہ سب اللہ کے امر میں تھی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری ہیں، باقی سب بیوہ ہیں۔ آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی، انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے کے میرے کو آ جاؤ، ولیمہ ہونے لگا۔ بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ، میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو۔ چل بھائی، ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے، میں تو روٹی لے آؤں، تو لے آؤں، آ جاؤ قرآن کھواؤ، کم میں لاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے۔ تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے۔ اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا۔ شادی ہو گئی۔ آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا، مہر پیسے پہ نہیں، غلام تھی، آزاد کر کے کسی کو مہر بنایا۔ باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درہم کے درمیان مہر تھا۔ 400-500 درہم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان بڑے زور میں تھا، ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا۔ اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی، جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی۔ تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا۔
نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو آپ حساب لگا لو, کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا, اس کو رد نہیں کیا, تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے تو اتنا مہر کیوں رکھا ہے, اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھا ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی, اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی, بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم, جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر خود بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں, شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا, اور تب رقیہ مکے میں, زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی, تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا, بڑا اہتمام کیا, کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں, زینب بنت جحش, جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے, میں پڑھاؤں گا. بچی کی طرف سے ایجاب, لڑکے کی طرف سے قبول, آپ سارے گواہ, اور وہ قانونی طور پر کچھ 2 گواہ ادھر دستخط کریں گے, لیکن آپ ساری گواہ ہیں. لیکن زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی کی بیٹی, امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہے. امیمہ ہیں بنی ہاشم, لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد, تو وہ قبیلہ پھر اسد ہی بن جاتا ہے. تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے, تو وہ بنی نہ, طلاق ہو گئی. اللہ ایک رسم بٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو, جو جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی, حقوق بھی چلتے تھے. تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ غلط ہے. بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلا ہو, اور بیٹا اعزازی طور پر جس کو مرضی بناؤ, لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے. طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کا. اب ہمارے نبی ڈریں کہ میں جو نکاح کر لوں تو سارا عرب اکثر 9 گھر بہا لے, جو ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو. تو آپ نے تردد, کیسے کروں. جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرماتے, قرآن اترا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا, زینب سے کر دیا. تو آپ مسکرا پڑے گا. ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی. کہ زینب مبارک ہو تمہیں, اللہ نے نکاح پڑھا. تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے, اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. گواہ ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. تو مرد عورت آپس میں کہیں میں تیرے نال نکاح کر لیا, یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہو. ایجاب, قبول, مہر, گواہ, پھر وہ نکاح بنتا ہے, ورنہ وہ زنا ہے. اور یہاں آسمان سے وہی آئی. میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا, تو اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب بالکل پوچھے, ہاں بھائی فلانے دن تیرے نکاح ہے تو قبول کی تھی. اس کا کیسا ہے کہ سارے کی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آ کے سارے کی صلاح نہ لے کم نہیں بڑھنا, یہ تیری صلاح نہ لے کم بڑھنا. پھر اسے قبول کیا, یہ کہلوایا, اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا تھا. اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر. آپ نے کہا کرو. تو زینب نے قائصہ کی, اور میں پڑھا تو نہیں لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان, چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت. جی میں اپنا کھواں کھلڑا دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ, تو کھواں کھلڑا دی آبادی رلا دے 5000 بندی آئی. آپ نے سب کو روٹی کھلائی. یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا. اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے, اس میں ناچ گانا نہ ہو, اس میں آتش بازی نہ ہو, اور اس میں فخر نہ ہو, تکبر نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, تو اللہ کو پسند ہے, چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو, ریاکاری ہو, فخر ہو, تکبر, پھر وہ مردود ہے. آتش بازی ہو, لاکھوں روپے کی آتش بازی, 60 یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی. تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا.
سب کو کھانا کھلائے گا. اور یہاں پردے کا حکم آیا. 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے, پردے کا حکم آیا. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا, اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی. تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا, پڑا والا ہو جاتا ہے. تو کئی روایات مجھے ملی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے تو ہمیں کروا دیتے ہیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. یہ ایک روایت موجود ہے. لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی. تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں. جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی. تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں, وہ جو اللہ کو پسند, جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں. تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے حاضر, یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. پھر حضرت عمر آئے, یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں. تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے. تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ میں تو بالکل فقیر ہوں, میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے, تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوتا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھائی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی, تو مجھے تو کوئی امید نہیں. تو ساتھ میں نماز نے کہا تو جو بات کر تجھے کبھی انکار نہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 21.5 سال, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن. 15 سال 5 مہینے 15 دن, یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ. تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا ساری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے. تو آپ نے خود ہی بات علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا, یہ کہہ کر خاموش ہو. تو اس کی وضاحت حضرت علی کرنا سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. باہر نکل کے کہنے لگے یار میں تو انکار ہو گیا. تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں, کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا. میں کس نے سرکار مڑا سا کی. تو حضرت صاحب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ نبی کی ہاں ہے, انکار نہیں ہے, یہ ہاں ہے. ابھی خوشخبری سنو گے. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش, خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. ہماری لڑکی خاموش رضا. پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو, یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو, تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے. ہماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ بھائی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی بالکل تو کوئی شے کوئی نہیں, کوئی گھوڑا ہے ایک زرا بس. تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے, البتہ وہ زرا خدا بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا, وہ زرا بنانے میں بڑا مشہور تھا. تو ان کی بنائی ہوئی زرا خودمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی, اتنی مضبوط زرا تھی. یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی. تو آپ نے کہا تیرے پاس زرا بھی تو ہے. اجی وہ تو ہے. کب لے کے آ گیا, کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ. تو وہ گئے بیچنے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں, مجھے بیچ دو. تو 480 درہم میں قیمت طے ہے. تو انہوں نے 480 درہم ان کو دیے اور زرا لے لی. جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے زرا تینوں موڑ ہدیہ میری طرفوں, زرا پھر واپس ہدیہ کر دی. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ یہ پیسے. تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ. ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو, خوشبو کا انتظام کرو. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں, مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا, اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض
یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے. میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دی. میں نے 480، چونکہ 480 میں بکی تھی نا، تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے. 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا. اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت بها علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے، میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت کھلایا. شہد کا شربت اور کھجور، یہ نکاح کی تقریب ہوئی. 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں. یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا. 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں. تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، علی رخصتی ہونی چاہیے. اچھا، حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا، تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگے. تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے. تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس. ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے. 8. دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے، لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی. تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے. تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تشریف لائے. آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی تھی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی. اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کی کھجور خریدی اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا. یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے. اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینے میں تھے تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ بودی ہے کھاؤ. تو وہ کھایا، کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا. اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا. بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا. بارات میں تو اختصار ہی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ نے دعا دی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منکما ذریۃ طیبہ. اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور سارے اولاد عطا فرمائے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا. معوذتین آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا اور پھر اس کے بعد آپ دروات حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو کامل کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھے، علی بیٹھے، تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا. ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں. تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے. تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا ہوں اور پھر اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا. پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری. پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی. جاؤ اللہ تعالیٰ. پھر آپ نے کہا اللہم بارک
अल्लाहुम्मा बारिक फीहिमा व बारिक फी बिनाइहिमा, अल्लाह तो इनके मिलाप में भी बरकत दे और इन दोनों में भी अल्लाह तो बरकत अता फरमा। इस तरह ये रुखसती हुई। अस्मा बिन्त उमैस नहीं थी तो आपने उनको बड़ी दुआ दी कि तू मेरी बेटी के लिए आ गई है, अल्लाह तुझे जज़ा दे। अगले दिन आपने अली को बुला कर कहा अली वलीमा होना चाहिए। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा जी मेरे को छतरा खलोता है, पले होया संभे होया, पेश खिदमत किया। वो हलवा तो पहले बना के रखा हुआ था तो छतरा ज़बह किया गया। हजरत अली बाजार से जौ लेकर आए और किशमिश लेकर आए और खजूर लेकर आए, तो ये वलीमा हुआ। आपने खुद बैठकर हांडी में से सालन डाल डाल के मेहमानों को बिठा के खिलाया, रोटी भी सालन भी। ये वलीमा भी सारे मदीने ने खाया। हजरत अनस फरमाते हैं हमने अली और फातिमा जैसा खूबसूरत वलीमा किसी का न देखा कि ताजा जौ की रोटी और ताजा गोश्त और खजूर और किशमिश और वो हलवा, कल वाला हलवा। ये स्वीट डिश भी साबित हो गई ना, क्यों स्वीट डिश भी साबित हो गई। उनको मेरे फतवा ना ठोक दे मौली साहब जड़ा लोगों ने आंदा सादगी करो तो आप इतने बनाई जाते हैं। ये सारी सूरतें मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने रखी। मैंने सबसे नीचे वाला दर्जे से लेकर आखिरी दर्जे तक बता दी। फिर ये सारे मदीने ने ये वलीमा खाया, सारे मदीने को ये वलीमा मिला। फिर हमारे नबी जाया करते थे। थोड़ी सी बात और बता दूं, तो घर दूर था तो कहने लगे बेटी मैं आज मेरा जी चाहता तू मेरे करीब आ जाए, दूर है तेरा घर, मुझे आने जाने में तकलीफ होती है। तो उनका या रसूलल्लाह हारिस बिन नुमान के कई घर हैं आपके साथ, उनसे कहें एक घर हमें दे दें। तो आपने फरमाया वो पहले भी बहुत कुछ मुझे दे चुका है, मुझे अब उससे मांगते हुए शर्म आया। तो ये बात उड़ते उड़ते हजरत हारिसा तक पहुंच गई। तो वो आए रोते हुए या रसूलल्लाह या आपने क्या कर दिया, आप हमसे जो ले लेते हैं वो हमें महबूब होता है, जो आप छोड़ देते हैं वो हमें ऐसा महबूब नहीं होता। या आपने क्यों कहा मेरा सब कुछ आपका है, मैं अभी खाली करता हूँ। तो जो आपके घर के साथ दीवार मिली हुई थी उसे सामान निकाला और दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया। तो आपने हारिसा के लिए बड़ी दुआ। ये हारिसा बिन नुमान इन्हीं गाँव का नतीजा है कि आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो कुरान की तिलावत की आवाज आई। तो आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? तो हारिसा बिन नुमान मदीने में कुरान पढ़ता है, जन्नत में सुनाई देता है। तो भाइयों मैंने अपनी शादी की बड़ी मुख्तसर सादा हजरत सफिया वाली 3000 मेरी शादी का खर्च होया। ना मैंने चाचे को बुलाया ना ताए को बुलाया, मेरा छोटा भाई आया ही कोई, तैर में आया ही कोई। पता नहीं होंदी भी पई कि नहीं होंदी पई, हंसा की जाना है। लतीफा सुनो, शादी हो गई, मैं क्या मेरी शादी हो गई है कि नहीं, तो मैं कूड़ मारी जाए। मैं क्या हो गई कि अपनी बीवी नाल मेरी गल करा, अपनी बीवी नाल मेरी गल करा, मैं ता यकीन होगा। मैं टेलीफोन पे गल कराई ता हजरत साहब को यकीन है कि हो गई। लेकिन मेरे ताया मरहूम चाचे खुद पहुंच गए। फैसलाबाद में मेरी शादी हुई। बहनोई के घर से हम निकले, बड़ी बहन उत्थे है मियां सरफराज दे घर उत्थों असी इतने मुख्तसर बंदे कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आया तो मैंने मेरे नाल होंदा एक शाह चक्की वाला, ओदा घर भी नाल है। मैंने आखने लगा मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੇ घर कोई पुराने आएगा? मैं कहा जी अब 2-4 पुराने आएगा। पड़ोसी को नहीं पता था कि शादी हो रही। गए मगरिब की नमाज पढ़ के, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ के वापस वहीं 2-4-10 आदमी इकट्ठे थे, खाना पका के वलीमा, टोटल 3000 खर्चा है। फिर छोटी बहन की शादी की, उसके बाद 85 में 83 में मेरी हुई, 85 में छोटी बहन की। तो सरदार साहब कि अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे, उनको जन्नत दे। मैंने कहा सरदार साहब 20 बंदे हैं, 21 ना हुए। मैं किसी ने बुलाया, मैं कहा बेटा तू जिवें आखेगा उवें ही। जब पहुंची ना बारात मैंने आखना कि पुत्र गिन ला की कीमत नाल कोई नहीं आया, गिन ला बंदे देख ला 20 चुन के ले। सादा 90 में छोटे भाई की शादी हुई, थोड़ा सा इख्तिमाम 100-125 आदमी बुलाया बस। तो ये रुख मैंने इसलिए कायम बताया है कि ये भी मेरे नबी का ही तरीका है, मेहमान की शादी के लिए बुलाना, अपने करीबी दोस्तों को बुलाना। तो मैंने कोई कार्ड नहीं छपवाए, मेरे को नींदर लेने की कोई नीयत कोई नहीं। ये एक दस्तूर बना हुआ है कि वे शादी पे बुलाओ, बद नींदरा इकट्ठा करो। अल्लाह सुनदा पे अच्छी गवाह हो, अल्लाह की कसम है मेरे दिल में कोई नीयत नहीं, ना मेरी तलब है, ना मैं मेहनत कर सा मैंने देवे भी कोई ना, मैं पीछे भर नहीं सकता। ये पहले होता था बड़ा खूबसूरत दस्तूर कि शादी वाले की मदद, क्योंकि उसका खर्च होता है। तो किसी भाई ने 1 दिया, 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, इसमें वापसी का तस्वर नहीं होता था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बात आगे चली तो फिर वो कर्जा बढ़ गया।